السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ ہمارا سورۃ القصص کی آیت نمبر 48 ہم ریزیوم کنٹینیو کرنے لگے ہیں یہاں سے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتیا، کیوں نہ دیا گیا، مثلا، جیسا، ما اوتیا، جو دیا گیا، موسیٰ، اوا، کیا، لم یکفروا، نہیں انکار کیا انہوں نے، بما اوتیا، اس کا جو دیا گیا، موسیٰ من قبل، اس سے قبل، قالوا، انہوں نے کہا، سحرانی، وہ دونوں جادو، تظاہرا، ایک دوسرے کے پشت پناہ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا، ہم بے شک، بکل، ہر ایک کا، کافرون، انکار کرنے والے۔ پھر ہم ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا، ایسے ویسے معجزات ہمیں کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اب جو کفار کے پاس ہمارا رسول آیا ہے وہ اپنے ساتھ ہدایت کی کتاب بھی لے کے آیا ہے، تو انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کی طرح اسے عصا کیوں نہیں دیا گیا جو سانپ بن جاتا ہو، یا سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا، یا یہ کتاب تختیوں کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزات پیش کیے تھے تو کیا ایمان لے آئے تھے؟ تمہارے خیال کے مطابق تو انہیں ضرور ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان معجزات کو درست و نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو کیا تم تو تورات پر ایمان لے آئے ہو؟ اور تم تو تورات پر اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت تمہیں ان معجزات کا بھی انکار ہے، اور یہ دعویٰ تمہاری زبانی جمع خرچ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تو یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ اب اس جملے کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور یہودیوں کے عقائد میں کئی امور بھی مماثلت پائی جاتی ہے، مثلا یہ دونوں فرقے بتوں کی عبادت سے بیزار اور اسے شرک اور کفر سمجھتے ہیں، آخرت پر دونوں ہی ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کو دونوں ہی حرام سمجھتے ہیں۔ مسلمان اگر موسیٰ کی تصدیق کرتے ہیں تو کہ مصنف مزاج یہودی اس نبی کو برحق سمجھتے ہیں، تو یہ کافر کہنے لگتے ہیں کہ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں ہی جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کفاری مکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تورات اور قرآن تو دونوں کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، لاسٹ ورڈ کیا انہوں نے کہا، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا ہم نہ تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ انجیل پر، اور نہ قرآن پاک پر۔ یہ سب کتابیں ایک ہی تھیلی کے بٹے جٹے ہیں، ان میں کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی، لہٰذا ان میں سے کوئی کتاب قابل قبول ہی نہیں۔ یعنی کہ ایکچولی انہوں نے ایمان لے کے آنا تھا، اس وجہ سے وہ کسی پر بھی، کسی کتاب پر، کسی نبی پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ قل، فرما دے، فاتو، پس لاؤ، بکتاب، من، کوئی کتاب، من سے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا وہ، اہدا، زیادہ ہدایت، منہما، ان دونوں سے، اتبعہ، میں پیروی کروں اس کی، ان کنتم، اگر تم سچے ہو، صادقین، سچے، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ آپ ان کفار مکہ کو یہ جواب دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کی کتاب کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت کی کتاب موجود ہے تو اسے چھپا کیوں رکھا ہے؟ وہ لاؤ، سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس لیے بتلایا کہ وہ تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہتے ہیں، اور جادو ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہتر قسم کا جادو لایا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر یہ کتابیں جادو ہیں تو تم اس سے بہتر چیز کیوں نہیں لاتے؟ آیت نمبر 50، فَإِن، پھر اگر، لَمْ يَسْتَجِبُوا، وہ قبول نہ کریں، لَكَ، تمہارے لیے، تمہاری بات،
فعلم تو جان لو انما کہ صرف یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات ومن اور کون اضل زیادہ گمراہ ممن اتبع اس سے جس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش بغیر ہدن ہدایت کے بغیر من اللہ سے من جانب اللہ ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی باتوں اور ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کی طالب نہیں بلکہ اس سے ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیرو اور پرستار ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور البتہ ہم نے مسلسل بھیجا لہم ان کے لیے القول اپنا کلام لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں، اور ہم نے انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جتنے بھی ابھی ان کے آس پاس معبوس رہے ہیں ان سب کے تعلیمات ان تک بھی پہنچتی رہی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے لگاتار انہیں ہدایت کی آیات پہنچ رہی ہیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ نصیحت قبول کر لیتے۔ اگر یہ فی الواقع ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ کب کی ہدایت قبول کر چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 451 ہم نے مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔